رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے جناب کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مالک نے ہمیں جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں یہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں تھی۔ پہلی شریعتوں کے اندر جو چیز رائج تھی وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک چلی آئی، اور وہ کیا تھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی، مغرب کا وقت ہوتے ہی آپ نے افطار کرنا ہے اور عشاء کی نماز تک آپ نے کھا پی کے فارغ ہو جانا ہے، بس اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں۔ پھر اب صورتحال یہ ہے اپنی ازواج کے ساتھ بھی تعلق نہیں کم کرنا۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ اتنا بڑا گیپ، اتنا بڑا دورانیہ کون کرے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر کچھ صحابہ کرام سے یہ معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے رمضان کی رات میں بعد از عشاء مباشرت کر لی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو معاملہ تھا وہ کبھی بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بات کو چھپاتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب بھی ہم کوئی مسئلہ لے کے جائیں گے در مصطفیٰ سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے یہ فعل سرزد ہوا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان صحابہ کے صدقے اتنی بڑی آسانی دے دی کہ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزے کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال ہوا، اب تم جا سکتے ہو، سحری تک تم مباشرت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ صحابہ کے صدقے ہمیں اتنی بڑی ریلیف ملی ہے، حضرت آج ہم یہ کہیں وہ شے ہی کوئی نہیں تو یہ تو زیادتی ہے نا جی۔ صحابہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے کمزور لوگ تو یہ بالکل معاملات نہیں سنبھال سکتے تھے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ جملہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں تم ان کے لباس۔ عورت کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے عیب کمزوریوں کو چھپا کے رکھے، بندے کو چاہیے وہ اپنی عورت کی کمزوریاں اور عیب کو چھپا کے رکھے۔ وہ شوہر نہیں ہے جو اپنی بیوی کی برائیاں باہر بیان کرتا پھرے، اپنی بیوی کی کمزوریاں بیان کرتا پھرے۔ نہیں بابا نہیں، تو نے اس کا پردہ بننا ہے، اس نے تیرا پردہ بننا ہے۔ عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف باہر خواتین سے باتیں کرے، باہر پروپوگنڈے کرتی پھرے۔ بھئی اگر تجھے وہ پسند نہیں تھا تو نے اس سے شادی کیوں کی؟ شادی کر لی ہے، اس کے ساتھ کلمے پڑھ لیے تو اب ان کلموں کی لاج رکھ، تو اس کے عیبوں پر پردہ رکھ، وہ تیرے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے اس تعاون کو، وہ اس کی لاج رکھے وہ اس کی لاج رکھے، بڑا سونا وقت گزار دیتا۔ کئی شادیاں 50 سال 60 سال چلتی ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، وہ اس کے مزاج کو، کبھی ایک غصہ ہوا تو دوسرے نے صبر کر لیا، کبھی عورت غصہ ہوئی تو بندے نے صبر کر لی۔ یہ آپس میں تعاون سے کئی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں ذرا سی برداشت نہیں ہوتی، 4 مہینے 6 مہینے ہوئے نہیں تو چلو طلاق کے، سال ہوا نہیں تو طلاق کے، 2 سال ہوئے نہیں تو طلاق کے۔ یہ حضرت جی اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن کے مزاج کو نہ سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے تو اس کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی ذات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری رکھی ہے۔
میرے مالک نے ہر مخلوق کے اندر کمزوری رکھی ہے تاکہ صرف ایک ذات پرفیکٹ ہو بس. ہم ادباً زبان نہیں کھولتے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر، نہ ہم ادباً بالکل نہیں کھولتے، اور حق بھی نہیں ہے ان کے اوپر کھولنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اجتہادی خطائیں کروائیں، اجتہادی خطا ہوگی ان سے. مثلا حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کی منشا کچھ اور تھی لیکن ان کا معاملہ اور کچھ اور ہو گیا ہے نہیں. تو ڈرتے ہوئے صرف سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے. باقی رہی امت کی، تو امت تو ہے ہی گناہ گار، امت تو ہے ہی گناہ گار بھائی. اور کوئی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیدائش سے لے کے مرنے تک مجھ سے کوئی گناہ، غلطی، خطا، سرزدی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. ہر انسان کے اندر کمزوری بھی ہے، کمی بھی ہے، ہر ایک انسان کے اندر عیب بھی ہیں، ہر ایک، لیکن ان کو پھر سنبھال کے چلنا پڑتا ہے. کل حشر والے دن میرا مالک دونوں چیزوں کو تولے گا، برائیوں کو بھی، نیکیوں کو بھی. اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب ہے خطائیں اگر سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہوتی ہیں سرزد بندے سے، معافی بھی اس نے اسی لیے رکھی ہے. تو لہٰذا جب تک دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، میاں بیوی کو نہیں سمجھے گا، بیوی میاں کو نہیں سمجھے گی، کبھی ایک وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا. طلاقوں کے مسائل اور گھروں کے جھگڑوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہی نہیں ہیں. ایک خاتون جو بیوی بن کے آئی ہے آپ کے گھر میں، شریعت مطہرہ نے اس کی کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، آپ کی کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں؟ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے یہ کہا جائے شوہر سے کہ تو بیوی کے حقوق پڑھ، بیوی سے کہا جائے شوہر کے حقوق پڑھ؟ نہیں. ایک مہینے تک شاپنگ چلتی ہے، ایک مہینے تک لہنگا خرید لو جی، جوتے خرید لو جی، فلاں خرید لو جی، فلاں خرید لو. اور بھائی 200-250 روپے کی زوجین کے حقوق پر ایک کتاب خرید کر ان سے کہو چل تم ہی پڑھتے تم ہی پڑھ. لڑائیوں کی اکثر وجہ کیا ہوتی ہے؟ میری بہن آئی تھی، اس نے اس کی خدمت نہیں کی، میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، میرے باپ کی خدمت نہیں کرتی. او بابا، اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے. اخلاقاً وہ کر دے وہ الگ بات ہے، اخلاقاً وہ آپ کے ماں باپ کی، آپ کے بہن بھائیوں کی خدمت کرے، وہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے اس کے اوپر، واجب نہیں ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر تیری خدمت کرنا واجب ہے. لڑائی کا یہ بنیاد بنتی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، میری بہنیں، میرے جو آتے ہیں رشتہ دار ان کی خدمت نہیں کرتی. بابا تم نوکرانی لے کے آئے ہو کہ بیوی لے کے آئے ہو؟ یہ جو کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آخر کسی وجہ سے کہا گیا نا. تم نوکرانی لے کے آئے ہو، یہی بات تمہارے اوپر کیوں نہیں فٹ آتی؟ وہ تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو ان ماں باپ پیو دی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ بھائی وہ نہیں کرتی تو جھگڑے کا سبب تو کیوں نہیں کرتا؟ بھائی جتنا رشتہ اس کا تیرے ماں باپ کے ساتھ ہے اتنا ہی رشتہ تیرا اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے. پھر ایک ہی پلڑے کو کیوں بھاری کیا گیا؟ ایک کوئی قصوروار کیوں ٹھہرایا گیا؟ کون سا ایسا ہے ماں باپ جو شادی کرنے سے پہلے بیوی اپنا میاں بیوی سے کہے چلو طلاق کے مسائل پڑھو، چلو؟ آپ مکمل مستعدی کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ دونوں کو حقوق زوجین کے اوپر کتاب دے دیں، 1 گھنٹے کے اندر بیوی شوہر کے حقوق سمجھ جائے گی، شوہر بیوی کے حقوق سمجھ جائے گا. 1 گھنٹے کے اندر پورے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں طلاق ڈسکس ہوئی ہے آپ وہ عربی ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے آپ فارغ ہو سکتے ہیں. یعنی شادی کی تیاری کے اندر 1 مہینہ کئی 100 گھنٹے ہم نے شاپنگ میں تو صرف کر دیا، جو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد کپڑے سال بعد ختم ہو جانے. شادی کے کپڑے الا ماشاء اللہ کبھی دوبارہ پہنے جاتے ہوں،
لہنگے پہنے جاتے ہوں، لیکن بابا زندگی تو ساری زندگی گزارنی ہے نا، جب تک ہے تو ان کو مسائل کیوں نہیں پڑھاتے؟ نہیں پڑھ سکتے، بچہ بھی نہیں پڑھا ہوا، بچی بھی نہیں پڑھی ہوئی، کوئی بات نہیں، آپ کے علماء تو موجود ہیں نا، ہر محلے کے اندر مسجد موجود ہے، ہر علاقے کے اندر مسجد موجود ہے، آپ دونوں کو بٹھائیں، ایک عالم صاحب کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ جناب ان کو ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بھی بتا دو، ان کو طلاق کے مسائل کے بارے میں بتا دو، بجائے اس کے کہ بندہ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر آ کے مولوی صاحب کے ترلے کر رہا ہو، مولوی صاحب اللہ واسطے ہن کوئی جڑا ہے نا جی، کوئی راستہ نکالو، کوئی لنگر پانی لے لو، کوئی راستہ نکالو۔ وہ خوف خدا رکھنے والے تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ بابا آپ نے حدود اللہ کو توڑا ہے تو اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ والدین کو چاہیے، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کو چاہیے دونوں کے حقوق ایک دوسرے کو پڑھائیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کو بیوی کے حقوق بتائے، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تیری ماں کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض نہیں، وہ احساناً کر دیتی سبحان اللہ۔ تیرے باپ کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض نہیں، وہ احساناً کر دیتی سبحان اللہ۔ تیرے بہن بھائیوں کی خدمت اس کے اوپر فرض نہیں، وہ احساناً کر دیتی سبحان اللہ۔ بھائی ہم بیوی لے کے آتے ہیں کہ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن کے لیے نوکرانی لے کے آتے ہیں۔ نوکرانی لے کے آ رہے ہیں یا بیوی لے کے آ رہے ہیں؟ بھائی جو اس کی ذمہ داریاں اس کو دو۔ اگر یہ کہا جائے، اگر عورت کو یہ مطالبہ کرے کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، مجھے اجرت چاہیے، تو شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو اجرت دے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو اس کے عیبوں پہ پردہ رکھ، وہ تیرے عیبوں کے اوپر پردہ رکھے گی، تو اس کا سہارا بن، وہ تیرا سہارا بنے گی، عمریں گزر جاتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ کے زمانے میں طلاق کا تصور بھی کوئی نہیں تھا، اور آج میرے بابو کوئی عجیب ہی پروگرام ہے، مہینہ نہیں ہوا شادی کو طلاق ہو گئی، 2 مہینے نہیں ہوئے، 6 مہینے نہیں ہوئے، سال نہیں ہوا تو طلاق کہوں گی۔ ایک تو ڈراموں نے اور فلموں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، دوسرا سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا۔ عشق و معشوقی کہ ایسے لازوال جو ہے نا جی، وہ داستانیں رقم کی جا رہی ہیں کہ جناب پھر ہر کوئی اپنے آپ کو بھی ڈرامہ ہی سمجھتا ہے، میں بھی ڈرامے کا حصہ ہوں، پھر زندگی بھی ان کا ڈرامہ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ قرآن جو ہماری زندگیوں کو اصل معنی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے خدا کے بندے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ آج پڑھے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق پڑھو، آیات پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ ضروری نہیں ہوتا 3 دفعہ طلاق دو گے تو طلاق ہی ہوگی، 1 دفعہ دینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ مفاہمت کر لو، مصالحت کر لو، بڑوں کو بٹھا کے مسئلے کا حل نکال لو۔ یہ ہے جی پیغام آج کا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔